بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم نظم نعت کی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ ایکسرسائز میں جو ہمارا پہلا کوسچن ہے وہ ہے شامل کتاب نعت کے متن کے مطابق مناسب لفظ لگا کر مصرعے مکمل کریں۔ تو مناسب لفظ لگانے ہیں اور مصرعے مکمل کرنے ہیں۔ تو عزیز طلبہ اس کا جو پہلا جز ہے اس میں ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ یہ جو خالی جگہ ہے اس میں ہم تمنا لگائیں گے تو مصرعہ مکمل ہو جائے گا۔ اور دوسرا جز جو ہے اس میں سب غایتوں کی غایت اولا کا لفظ لگائیں گے تو مصرعہ مکمل ہو جائے گا۔ سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ تیسرا جز ہے عزیز طلبہ اس میں جلتے ہیں اور خالی جگہ جو ہے اس میں ہم جبریل کا لفظ لگائیں گے تو مصرعہ مکمل ہو جائے گا۔ جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر۔ چوتھے جز میں ہم نور اولی کا لفظ لگائیں گے تو مصرعہ مکمل ہوگا۔ اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو۔ اور پانچواں جز جو ہے اس میں ہم لفظ لگائیں گے رحمت دو جہاں کا لفظ لگائیں گے تو مصرعہ مکمل ہو جائے گا۔ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے۔ تو جی طلبہ مشق میں ایکسرسائز میں یہ تھا ہمارا پہلا کوسچن۔ اب ہم جو اس میں دوسرا کوسچن جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ ہے نظم کے جو سوالات ہیں ان کے مختصر جو ہے وہ جوابات ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلا کوسچن جو ہے ہم دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2، شامل کتاب نعت کے متن سے متعلق نیچے دیے ہوئے سوالوں کے مختصر جواب لکھیں۔ اور پہلا سوال ہے سینہ شب تار الست سے کیا پھوٹا۔ تو جی طلبہ اس کا آنسر ہے سینہ شب تار الست خدا کی وحدانیت کی گواہی اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا سب سے پہلے اس کی گواہی دینا ہے۔ عزیز طلبہ اس میں جو دوسرا کوسچن ہے وہ ہے شاعر کے نزدیک۔ دوسرا کوسچن شاعر کے نزدیک سب کچھ، شاعر کے نزدیک اس کائنات میں سب کچھ کس کے واسطے پیدا کیا گیا۔ دوسرا کوسچن اس کا عزیز طلبہ آنسر ہے شاعر کے نزدیک سب کچھ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے واسطے پیدا کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ تیسرا کوسچن ہے اس میں جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر کی وضاحت واقعہ معراج کی روشنی میں کریں۔ تو عزیز طلبہ اس کا آنسر ہے شب معراج 7 آسمانوں سے اوپر، 7 آسمانوں سے پار مقام سدرہ پر پہنچ کر جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اس مقام سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس مقام سے آگے، مقام سدرہ سے آگے جبریل کہتے ہیں میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، لیکن رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے عرش معلیٰ تک پہنچے۔ عزیز طلبہ ہمارا جو چوتھا کوسچن ہے وہ ہے شاعر کے نزدیک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کسے تھام لیا۔ اس کا آنسر ہے شاعر کے نزدیک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے گرتے ہوں کو تھام لیا۔ پانچواں کوسچن عزیز طلبہ شاعر کے نزدیک جس کی نظیر نہیں ملتی وہ کون سی ہستی ہے۔ شاعر کے نزدیک جس کی نظیر نہیں ملتی وہ کون سی ہستی ہے، تو اس کا آنسر ہے شاعر کے نزدیک جس کی نظیر نہیں ملتی وہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ہستی ہے۔ عزیز طلبہ ہمارا چھٹا کوسچن ہے شاعر نے اے تاجدار یثرب و بطحا کہہ کر کسے مخاطب کیا ہے۔
تو اس کا آنسر ہے شاعر نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کو تاجدار یثرب ہو بطحا کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھی ہمارے 6 کوسچن اور ان کے آنسر۔ اس کے علاوہ مزید جو ہے ہمارے پاس 5 سوال موجود ہیں، ان کے بھی جو ہے وہ ہم آنسر جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اس میں پہلا جو ہمارا سوال ہے، 7واں سوال وہ بنتا ہے، اور اس میں ہے کہ دل کس ہستی کی تمنا کی وجہ سے زندہ ہے۔ 7واں کوسچن، دل کس ہستی کی تمنا کی وجہ سے زندہ ہے، تو اس کا آنسر ہے عزیز طلبہ دل حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت اور تمنا کی وجہ سے زندہ ہے۔ عزیز طلبہ، 8واں کوسچن ہے ہمارا، شب تار الست سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر ہے شب تار الست سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کی پاسداری، اس کی ربوبیت کا اقرار، بندگی اور وفاداری کا عہد ہے۔ یہ ہے شب تار الست سے مراد۔ عزیز طلبہ، اب ہمارا ہے 9واں کوسچن، یہاں پر جو ہے ہم جو ہے وہ دیکھیں گے، اس میں ہے کہ یہ جہان کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ تو اس کا آنسر ہے یہ جہان حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی مقدس ہستی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، 10واں کوسچن جو ہم کریں گے وہ ہے تاجدار یثربہ بطحا کی وضاحت کریں۔ عزیز طلبہ، اس کا آنسر ہے تاجدار یثربہ بطحا کے لفظی معنی مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے بادشاہ کے ہیں۔ شاعر نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی ہستی کو شاہ مدینہ اور سلطان مکہ معظمہ قرار دیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ ہمارا جو ہے شارٹ کوسچن میں ہمارا جو آخری کوسچن ہے وہ ہے شاعر نے رحمت دو جہاں کی خوبی کس سے منسوب کی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے شاعر نے رحمت دو جہاں کی خوبی حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی ذات مبارکہ سے منسوب کی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھی ہمارے شارٹ کوسچن۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے کوسچن کی طرف، اگلے سوال کی طرف۔ تو عزیز طلبہ، اس میں جو ہمارا تیسرا کوسچن جو ہے جو بنتا ہے ہمارا، تو وہ ہے اعراب لگا کر درست تلفظ واضح کریں۔ اب ہم لگائیں گے لفظوں کے اوپر اعراب، یعنی کہ حرکات لگائیں گے، زبر، زیر پیش، شد، مد، جزم وغیرہ ہم لگائیں گے۔ تو اس میں پہلا جو لفظ ہے جس پر ہم اعراب لگائیں گے وہ ہے شب تار الست۔ اس میں عزیز طلبہ جو شین ہے اس کے اوپر جو ہے فتح جو ہے زبر لگا دی گئی ہے، اور بے کے نیچے کسرہ زیر لگا دی گئی ہے۔ تو یہاں اعراب جو ہے وہ تمام لفظوں کے اوپر لگا دیے گئے ہیں۔ آپ ان کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو اپنی کتاب کے اوپر جو وہ فل کر سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے شب تار الست، دوسرا لفظ ہے غایت اولا، اس کے بعد تیسرا لفظ ہے یثرب او بطحا، چوتھا لفظ ہے نور اولی، اور پانچواں لفظ ہے رحمت دو جہاں۔ یہ ہے عزیز طلبہ ہمارے جو ہے وہ الفاظ کے اوپر اعراب۔ تو ان کا جو آپ تلفظ جو ہے پروننسیشن جو ہے وہ درست کر لیجئے گا۔ شب تار الست، غایت اولا، یثرب او بطحا، نور اولی، اور اس کے بعد ہے رحمت دو جہاں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہے شعری اصطلاحات، اس کو ہم پڑھیں گے۔ پہلا ہے مصرع۔ لفظ مصرع کے لغوی معنی کیواڑ کے ہیں، مگر شعری اصطلاح میں اس سے مراد ہے آدھا شعر یا نصف بیت ہے۔ دوسرے لفظوں میں مصرع بامانی الفاظ پر مشتمل وہ سطر ہے، اگر نثر میں ہو تو فقرہ یا جملہ کہلائے، اور اگر نظم میں ہو تو مصرع
مثلاً ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، یہ ایک جو ہے وہ مصرع ہے۔ مصرع کی علامت یہ عزیز طلبہ انہوں نے آئین بنائی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے یہ دندانہ سا کھینچا ہے، یہ آپ نے مصرع کی علامت جو ہے یہ بھی ذہن میں بٹھا لینی ہے، اس کو بھی آپ نے عزیز طلبہ ازبر کر لینا ہے۔ عزیز طلبہ اس کے بعد جو چیز ہم دیکھیں گے وہ ہے شعر۔ شعر کسے کہتے ہیں؟ تو شعر کے حوالے سے بھی اپنی جو ہے وہ یادداشت کو تیز کرنا ہے، ہمیں تیز کر کے اس کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ شعر لفظ شعر کے لغوی معنی ہے کلام موضوع، کہ لفظ شعر کے ہم لغوی معنی لیتے ہیں تو وہ کلام موضوع، دو مصرعے جو ایک وزن کے ہوں اور ایک خیال کو ظاہر کریں تو وہ شعر یا بیت ہے۔ مثلاً زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ عزیز طلبہ شعر کی علامت یہاں پہ انہوں نے یہ شعر کی علامت دی ہے، آپ نے اس کو بھی اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ اس کے بعد ہے عزیز طلبہ قافیہ۔ قافیہ ہر شعر کے آخر میں ردیف سے قبل آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ ردیف سے پہلے آتے ہیں اور یہ ہم آواز ہوتے ہیں۔ مثلاً مرزا غالب کی ایک معروف غزل کا مطلع ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس میں ہوا اور دوا یہ قافیے ہیں، ان کی وضاحت وہ دے رہا ہے۔ شعر میں قافیہ کو سرخ رنگ سے نمایاں کیا گیا ہے۔ اس غزل کے مزید قافیے ہیں، ان کے جس شعر میں جو قافیے ہیں وہ ہوا اور دوا ہے، اور اسی غزل کے جو مزید قافیے ہیں وہ ہے ماجرا، مدعا، وفا، صدا اور برا وغیرہ۔ اور علامہ اقبال کی شامل کتاب نظم، مطلب جو اسی کتاب میں وہ نظم شامل ہے، اس کا نام ہے جاوید کے نام میں قافیے ہیں مقام، شام، کلام، جام، فام اور نام۔ عزیز طلبہ قافیے کے بعد جو بات اس نے کی ہے وہ جاتی ہے ردیف کی طرف۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ردیف کو۔ ردیف کیا ہے؟ عزیز طلبہ لفظ ردیف کے لغوی معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا آدمی۔ شعری اصطلاح میں قافیے کے بعد آنے والے وہ لفظ یا الفاظ جو جوں کے توں دہرائے جائیں، مطلب ویسے کے ویسے ہی لکھے جائیں، ان کو بار بار دہرایا جاتا ہے، رپیٹ کیا جاتا ہے، اور ردیف کہلاتے ہیں۔ جیسے مرزا غالب کی متذکرہ غزل کی ردیف کیا ہے، یہ جو اس نے مرزا غالب کی جو غزل کا حوالہ دیا ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، تو اس میں جو کیا ہے کہ الفاظ کیا ہے کہ الفاظ جو ہے یہ بطور ردیف استعمال ہوئے ہیں، کو سبز رنگ سے نمایاں کیا گیا وہ کہتا ہے۔ اور علامہ اقبال کی شامل کتاب نظم جاوید کے نام کی ردیف ہے پیدا کر۔ اس میں جو نظم جاوید کے نام ہے اس کی ردیف ہے، اس میں جو الفاظ بطور ردیف استعمال ہوئے ہیں وہ ہے پیدا کر۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں چوتھے کوسچن کی طرف۔ تو چوتھا کوسچن ہے شامل کتاب نعت میں قوافی اور ردیف کی نشاندہی کریں۔ جن کے جو ہماری نعت ہے جس کی ہم یہ مشق ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں قوافی اور ردیف جو ہے ان کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو عزیز طلبہ اس نعت میں جو قوافی استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں تمنا، دنیا، اجالا، اولا، شناسہ، بطحا اور تنہا، یہ اس میں قافیے استعمال ہوئے ہیں۔ اور اس میں جو ردیف ہے وہ تم ہی تو ہو کے الفاظ جو ہیں یہ بطور ردیف استعمال ہوئے ہیں ہماری نعت میں، تم ہی تو ہو کے الفاظ بطور ردیف استعمال ہوئے ہیں۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ہے پانچواں کوسچن جس میں وہ کہتا ہے صنف نظم نعت اور منقبت میں فرق واضح کریں۔ عزیز طلبہ نعت جو ہے اس کے معنی تعریف کے ہیں اور یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات سے جو ہے وہ منسوب ہو گیا ہے۔ تو ایسی نظم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ اور منقبت کسے کہتے ہیں عزیز طلبہ؟ منقبت کے معنی بھی تعریف، ثنا کے ہیں، خاندانی بزرگی کے معنی میں بھی جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام، ائمہ کرام
معصومین، اولیاء اعظام اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جائیں جس نظم میں، اس کو منقبت کہتے ہیں۔ مطلب ایسی نظم جس میں صحابہ کرام یا ائمہ کرام، معصومین، اولیاء اعظام اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جائیں، اس نظم کو جو ہے وہ پھر شاعر وہ کہتے ہیں کہ اس کو منقبت جو ہے وہ کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے تشریح اشعار، یعنی کہ اشعار کی تشریح کے حوالے سے وہ کہتا ہے جس شعر کی تشریح کرنا مقصود ہو، جس کو جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح سے سن لینا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں نے تشریح کسی بھی شعر کی تشریح کرنی ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے۔ جس شعر کی تشریح کرنا مقصود ہو تو خیال رکھنا چاہیے کہ اس شعر میں بیان کی ہوئی باتوں کی وضاحت کر دی جائے، یعنی کہ جو شعر کے اندر بات بیان ہوئی ہے ایک یا ایک سے زیادہ، ان باتوں کو جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر دیا جائے تو وہ تشریح ہے۔ اگر شعر میں کوئی محاورہ یا ترکیب یا تلمی بیان ہوئی ہے تو اسے کھول کر بیان کر دیا جائے۔ شعر کی تشریح کی کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ ایک شعر کی تشریح اتنی ہونی چاہیے، اتنی کم ہونی چاہیے یا زیادہ ہونی چاہیے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ جامع بھی ہو سکتی ہے، مطلب مختصر بھی ہو سکتی ہے، اور خاصی طویل بھی۔ تشریح کے ضمن میں کوئی قول بھی لکھا جا سکتا ہے، اور اگر اسی معنی و مفہوم کا کوئی اور شعر یاد ہے تو وہ بھی لکھنا چاہیے۔ شامل کتاب نعت کے آخری شعر کی تشریح کم و بیش یوں ہوگی، اس نے جو ہے وہ نظم نعت جو دی ہے اس کے آخری شعر کو لیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی تشریح اگر آپ نے کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یوں ہوگا۔ شعر کون تھا؟ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ عزیز طلبہ، اس نے کہا کہ شاعر کا نام جو ہے وہ ہے مولانا ظفر علی خان، اور نظم کا جو عنوان ہے وہ ہے نعت۔ آگے وہ کہتا ہے تشریح مولانا ظفر علی خان رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ یا رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے لیے باعث رحمت ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ عزیز طلبہ توجہ کیجئے گا، قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے، قرآن پاک کی آیت کی طرف جو ہے اس نے جو ہے وہ اشارہ کی ہے۔ ترجمہ ہے اس کا، اور ہم نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تشریح کی جا رہی ہے شعر کی، یہ آیت کریمہ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ لہذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میرا ایمان ہے اور میرے ایمان کا حاصل یہی ہے کہ سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل۔ عزیز طلبہ، چنانچہ یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جس کی دنیا میں کوئی مثال یا نظیر نہیں، وہ بے شائبہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو صرف اسی دنیا کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عزیز طلبہ، شاعر کے کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کائنات کے خالق و مالک کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا وجود مبارک سب سے عظیم ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کو ہی بزرگی حاصل ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اس نے کچھ کام دیا ہے کرنے کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ شامل کتاب نعت کے پہلے 2 شعروں کی تشریح کیجئے۔ تو یہ ہماری جو ہے وہ پریکٹس ہے، آپ ان دونوں اشعار کی تشریح جو ہے وہ کیجئے گا،
اور اپنے اساتذہ کرام کو جو ہے وہ چیک کروائیے گا۔ اس کے بعد اس کے علاوہ سرگرمیاں اس میں ایک دو لفظ ہیں بڑے عام، اس لیے میں ان کو جو ہے وہ پڑھنے جا رہا ہوں، تو آپ بھی توجہ کیجئے۔ تمام طلبہ اس نعت کو چارٹ پر خوش خط لکھیں، اس سے رائٹنگ جو ہے وہ آپ کی بہتر ہوگی، پریکٹس کریں، ایکسرسائز کریں۔ جس کا چارٹ اول آئے اسے جماعت کے کمرے میں آویزاں کیا جائے، اس کو لگا دیا، یعنی کہ تمام طلبہ جو ہے وہ چارٹ بنائیں اور جس کا چارٹ بہترین بنے اس کو جو ہے وہ کمرہ جماعت کے اندر لگا دیا جائے۔ کوئی خوش الحان، یہ لفظ میں نے آپ کو پڑھانا تھا، سریلی آواز اس کو کہتے ہیں، خوش نوائی جو ہے خوبصورت آواز کو خوش الحان طالب علم یہ نعت ترنم کے ساتھ کلاس میں سنائے۔ جس کی آواز اچھی ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ نعت جو ہے وہ پڑھ کے کلاس کے اندر سنائی جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو نعت بھی یاد ہو جائے گی، اس کا جو ہے وہ اگر مشکل لفظ ہیں تو وہ بھی یاد ہو جائیں گے اور مصرے جو ہے وہ مکمل کرنے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ طلبہ کلیات مولانا ظفر علی خان میں سے مولانا ظفر علی خان کی کوئی اور نعت تلاش کریں اور اسے اپنی کاپی پر لکھیں، مطلب کہ یہ بھی جو ہے وہ ہمارا ہوم ورک کے طور پر ہی ہم اس کو لیں گے۔ تو اس کے علاوہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، آج کی ایکسرسائز ہم نظم نعت کی، تو یہ ہو گیا مکمل۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔